میں ہوں نویس ستی اور آپ کے سامنے رکھیں گے اس وقت سب سے اہم معاملہ شہر اقتدار سے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دن جب سے وفاقی پولیس کے ایس پی کی پراسرار موت ہوئی ہے، اس کے بعد پورے ملک کی بیوروکریسی میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تجسس ہے کہ معاملہ ہوا کیسے ہے۔ اچھا، پاکستان میں اس سے پہلے بھی بہت سے جو افسران تھے ان کی اس طرح کی موت ہوئی ہے، بلکہ کچھ افسران ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ بھی کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو کمشنر راولپنڈی تھے انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2 دفعہ سوچا کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن اس کے بعد میں نے کہا کیوں نہ میں حرام کی موت کیوں مروں، اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد سے انہوں نے بتایا کہ الیکشن میں کیا ہوا اور اس کے بعد سے وہ غائب ہے۔ اب یہ معاملہ آ گیا جناب ایس پی اسلام آباد، اور یہ چیزیں آگے چلی گئی ہیں، ہم آگے ہی چلتے ہیں۔ لیٹسٹ جو ہے اس میں کیا ہے، یعنی اس میں ڈیولپمنٹ سٹوری کیا ہے۔ ایک تو جناب جو عدیل اکبر صاحب ہیں، یہ اپنے یعنی جو ان کا 46 کا امن تھا اس کے ٹاپر تھے، سی ایس پی آفیسر ہے، اس کی ٹریننگ انوالو ہے، تو اس پر بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ اتنا ہی سڈن تھا کہ ان کو ایک کال موصول ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ چیزیں چل رہی ہیں جناب، جو ان کے آپریٹر تھا عدیل اکبر کا، اس کو بھی اٹھا لیا گیا تھا اور ڈرائیور کو بھی اٹھا لیا گیا تھا، یعنی ڈرائیور اور گنمین دونوں کو اٹھا لیا گیا تھا، اور اٹھانے کے بعد اب ذرا تحقیقات ہو رہی تھی کیونکہ جو کال آئی، کال موصول ہوئی، وہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو پیچھے کیا چل رہا تھا، کیا عدیل اکبر جو ہے وہ بلوچستان میں کس ایریا میں رہے، اس کے بعد وہ واپس بلائے گئے، کیا واقعی ان کے باقی دوستوں کی ترقی ہو چکی تھی اور ان کی ترقی بھی نہیں ہوئی تھی، اور پھر ان کا بیرون ملک کوئی یعنی اسکالرشپ بھی ہو چکا تھا، پھر ڈینگی کے حوالے سے کہ ان کا ڈینگی مثبت تھا اور ڈاکٹر نے 2 سے 3 دن رخصت کے لیے بھی لکھ دیا تھا، اور وہ چھٹی کے لیے انہوں نے اپلیکیشن بھی دی تھی، اور وہ بھی دستاویزات سامنے آ گئے ہیں۔ اس کے باوجود جب وہ موجود تھے، اس کے بعد وہ 2 دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کا جو وہ ہے آپریٹر ہے، وہ بتا رہا ہے کہ وہ ان کو کال آئی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، یعنی ان کی تحقیقات ہو رہی تھی، یعنی کچھ معاملات تھے، انہوں نے ادھر ملنے گئے، واپس آئے، اس کے بعد پھر ایک کال موصول ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں چیزیں۔ ابھی جو لیٹسٹ آیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جناب جو عدیل اکبر ہے اس نے ہتھیار کیوں مانگا ہے، یعنی باقی چیزیں تو میرے خیال سے آپ کو سٹوری ساری سمجھ آ ہی گئی ہے کہ بیسیکلی ہوا کیا ہے، کہ ایک ایس پی جب خبر آتی ہے کہ جناب سرینا ہوٹل کے سامنے ایس پی نے اپنے آپ کو گولی مار لی، اس کے بعد نزدیک ترین پولی کلینک ہاسپٹل ہے وہاں پر اس سے پیمز لایا گیا تو اس میں ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد سے معاملات شروع ہو گیا ہے، انٹیریئر منسٹر یعنی اسٹیٹ منسٹر جو ہے طلال چودھری آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، آئی جی آتے ہیں، پریس کانفرنس ہوتی ہے، لیکن معاملہ ابھی تک پراسرار ہے، ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں بڑی چیزیں کلیئر ہیں کہ ایک ہی وقت میں یعنی آپ فوراً جو ہے وہ خودکشی نہیں کرتے، اس کے پیچھے ایک پراپر جو ہے نا وہ پلاننگ ہوتی ہے کہ کب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ بلوچستان میں رہے، ان کو اسلام آباد بلایا گیا، ان کی ترقی نہیں ہو سکی، انہوں نے چھٹی کے لیے اپلیکیشن دی، وہ نہیں ہو سکی، ان کی ایک انکوائری چل رہی تھی، وہ انکوائری میں کیا تھا، وہ انکوائری میں گئے، ان سے کیا گفتگو ہوئی، پھر واپس آئے، ان کے فون پہ کس نے بات کی، پھر اینی ہو اس پہ بھی ڈیٹیل میں آپ کو تو پتہ چل گیا۔ عدیل اکبر اپنی پروموشن سے متعلق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن وہ ملنے جا رہے تھے، پہلے وہ ملنے گئے کہ بھائی ان کی پروموشن کیوں نہیں ہوئی، ان کے سارے ان سے یعنی ٹاپرز وہ خود تھے، ان سے جو ان کے قریبی دوست تھے وہ سب ان کی پروموشن ہو چکی تھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایس پی عدیل اکبر کو فون کال 4:23 پر موصول ہوئی، اور عدیل اکبر نے ڈرائیور کو دفتر خارجہ جانے کا کہا۔ عدیل اکبر دستاویزات کی تصدیق کے لیے دفتر خارجہ گئے اور پھر کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ اس کے بعد جو آپریٹر، ظاہر ہے آپریٹر میں نے کہا 2 بندے گرفتار ہو گئے تھے، آپریٹر نے کہا اپنے بیان میں کہا کہ ایک اور کال آئی جس کے بعد نجی ہوٹل یعنی سرینا ہوٹل کے سامنے ایس پی عدیل نے مجھ سے گن مانگی اور میں نے میگزین نکال کر عدیل اکبر کو دی،
عدیل اکبر نے سیکیورٹی چیکنگ کے دوران پوچھا یہ گن چلتی بھی ہے کہ نہیں چلتی، یعنی گن پہلے لے لی اور اس کے بعد اب جو یہ بتایا جا رہا ہے جو سٹوری ہے کہ وہ سیکیورٹی چیکنگ کے دوران یہ پوچھا کہ یہ چلتی بھی ہے کہ نہیں چلتی، تو آپریٹر کے مطابق عدیل اکبر نے کہا کہ میگزین مجھے دو، اس میں کتنی گولیاں ہیں؟ میگزین عدیل اکبر کے حوالے کی اور کہا کہ اس میں 50 گولیاں ہیں۔ یہ جو کنورسیشن ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ یہ اب ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے وہ آئی ہے کہ جناب ایس پی انڈسٹریل ایریا یعنی عدیل اکبر کی ڈینگی ٹیسٹ مثبت آیا، اور ڈینگی بخار کے باعث ایس پی عدیل اکبر نے 3 روزہ طبی درخواست بھی دی، رخصت کے لیے درخواست بھی دی، اور 20 سے 22 اکتوبر کے لیے باقاعدہ طور پر یہ اپلیکیشن میرے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے ایس پی عدیل کو ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ تجویز کی، یہ بھی سرکاری دستاویزات ہیں۔ اچھا جی، ایس پی انڈسٹریل ایریا نے جناب رخصت کے لیے درخواست دی اور آئی جی اسلام آباد کو ارسال کی، لیکن ان کو چھٹی نہ دی گئی۔ اچھا، اس کے متعلق یعنی اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھیجی گئی، کہا گیا کہ ذرا ڈی آئی جی جو تھے ان کو بھی بھیجنی، اے آئی جی کو بھیجنی تھی، تو لیکن میڈیکل رپورٹ اور رخصت کی درخواست ساتھ لگنے کے باوجود عدیل اکبر کو چھٹی نہ دی گئی۔ اب اس میں اے آئی جی صاحب کون ہیں؟ جو جو وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن گئے اپنے پروموشن کے سلسلے میں، وہاں پر کیا گفتگو ہوئی اور فائنل کال کی کیا ہوئی، تو میرے خیال سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ ایک عام انویسٹیگیٹو جو افسر ہے اس کو بھی دے دیں تو وہ آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے دے دے گا کہ اس میں معاملہ کیا ہے، کون انوالو ہے، عدیل اکبر اس لیول پر کیسے پہنچے ہیں۔ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک سیریز آف جو ان کے خلاف معاملات تھے، وہ کیا سمجھتے تھے کہ واقعی ان کی پروموشن نہیں ہوئی، یا تو یہ سمجھتا ہے بندہ کہ واقعی میں اتنا جو ہے وہ نالائق افسر ہوں، وہ بہت سے لوگوں کو جواب بھی تو دیتے ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے یہاں پر اپنے دوست ہی بہت سی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے یعنی بیچ کے ٹاپر ہونے کے باوجود وہ اگر ان کی پروموشن نہیں ہوتی، ان کے ساتھ ساتھیوں کی پروموشن ہو جاتی ہے، اور پھر یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، تو یہ تو ایک آپ سمجھیں کہ یہ کوئی عدیل اکبر نے فوراً فیصلہ نہیں کیا، یہ میرے خیال سے جو چیزیں چل رہی تھیں اور مسلسل چل رہی تھیں، ایک ہی فون کال پہ آپ کسی کو کوئی ایسا تو نہیں فیصلہ کرتا۔ لیکن دوسری طرف یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے افسران ہیں اسپیشلی سی ایس پی اور وہ پولیس افسر، اس کی تو ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے کہ مشکل چیزوں سے لڑنا ہوتا ہے، اس کے دوران بہت سی چیزیں آتی ہیں، تحقیقات کے دوران چیزیں آتی ہیں، کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں، کچھ چھپائی جاتی ہیں، تو اس لیول پر یہاں تک پہنچنا ایک اس لیول کے افسر کا، یہ بہت سی جو سنگین قسم کی پیچھے جو ہے نا وہ غلطیاں ہیں، وہ کس طرف سے ہیں، کہاں کہاں پہ کیا کچھ ہوا، ظاہر ہے بہت سی چیزوں میں تو کلیئرٹی موجود ہے کہ جناب پروموشن نہ ہونا، ڈینگی کے مثبت آنے کی رپورٹ کم ہونا اور ان کو رخصت نہ دینا، پھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جانا، پھر اسی دوران یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ایک بیرون ملک جو ہے وہ ان کو ایک اسکالرشپ بھی ملا، شاید وہ پڑھنا چاہ رہے تھے آگے، اور اب یہ بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ کچھ دوستوں نے کہا کہ یار میری پروموشن ہو جائے تو میں ذرا پھر پڑھنے بھی چلا جاتا ہوں، تو اس یعنی کشمکش میں وہ موجود تھے، اور اگر کوئی کال ایسی آئی اس کے باوجود، اور کوئی انکوائری بھی اگر چل رہی تھی، کوئی انکوائری کا جناب سرکاری افسر کے لیے انکوائری بھی بڑی میٹر کرتی ہے، تو ایک طرف بندے کی انکوائری بھی چل رہی ہو، دوسری طرف ڈینگی بھی ہوا ہو، تیسری طرف اس کا اسکالرشپ بھی ہوا ہو، تو یہ ایک سیریز آف آپ سمجھتے ہیں کہ ایونٹس ہیں، اور اس میں جو آخری آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، اور جس سے گفتگو ہوئی، اے آئی جی صاحب کو اپلیکیشن دی اور اس اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہوگا، جو بھی معاملہ ہوگا، یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب تمام تر معاملات کی تفتیش ہو رہی ہے، اور وائس کال ریکارڈنگ، کال ڈیٹا ریکارڈنگ، کس کس سے گفتگو ہوئی، کیا ہوا، آپ کو پتہ ہے اداروں کے لیے یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، یہ معمولی سے کام ہے، اور ابھی تک یہ چیزیں ہو چکی ہوتی، لیکن اس سے پہلے ریکوزیشن پر ان کو بلوچستان سے لایا گیا، اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق کاموں کی یعنی سیالکوٹ سے تھا، 1 سالہ ان کی بیٹی تھی، اور پھر جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لواحقین نے جب ریسیو کی لاش پوسٹ مارٹم فرنزک رپورٹ کے بعد، تو سیدھا ایک تو سامنے چلا گیا، سامنے سے گولی ماری ہے، اور سامنے سے کی جانب سے سر میں داخل ہوئی اور عقب سے باہر نکل گئی،
یہ اور بتایا گیا۔ اور اس میں سی سی ٹی وی کیمراز اور بہت سے آپ ریڈ زون کے بالکل قریب، یعنی ایک سرینا ہوٹل کے پاس ہوں تو باہر سے آ کے کوئی گولی نہیں مار سکتا ہے، گاڑی سے موجود گولی نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ کلیئر ہے کہ وہ خود اس لیول پہ گئے اور گولی لگی، اس کے بعد لایا گیا۔ یہ اوورال صورتحال آپ تک رکھنی تھی، مزید جو اس میں اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک رکھیں گے۔ ابھی تک لیتے ہیں۔